وہ قدرتاً شاعر اور حاضر جواب تھا۔ اس 12 سال کی عمر میں اس کی طبیعت میں فیاضی تھی۔ جب کبھی بھنگی اسے سلام کرتا تو اسے گھر کی چیزیں اٹھا کر انعام میں دے دیتا۔ اس کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر ہم اسے صفدر جنگ کہنے لگے تھے۔ یہاں یہ کہہ دینا ضروری ہے کہ صفدر کو ہم نے اس کے پراسرار حالات سے بالکل ناواقف رکھا تھا اور اسے اس کے متعلق کسی قسم کا ذکر نہ کرتے دیتے۔ انہی ایام میں ایک رات کریم میرے پاس بوکھلا کر آیا ہوا تھا اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، آقا صفدر کو کوئی عارضہ ہو گیا ہے۔ میں گھبراہٹ میں ننگے پاؤں دوڑتا ہوا صفدر کے کمرے میں گیا۔ صفدر کی حالت ناگفتہ بے تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ نہایت تیزی سے گھوم رہا تھا۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر یکایک کریم کی چیخ سن کر رک گیا۔ کریم نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ اف! دیوار پر صفدر کے 2 سائے پڑ رہے تھے۔ دیر تک اس کی یہی حالت رہی، پھر یکدم ایک سایہ غائب ہو گیا اور صفدر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ صبح میں نے وسیم سے جا کر اس واقعے کا ذکر کیا اور اسے بھی بڑا تعجب ہوا۔ ہم کئی دن سے اس واقعے پر غور کرتے رہے لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تھے۔ یہ واقعہ ہفتے کی رات کا تھا۔ دوسرے ہفتے کو دفعتاً اس کی طبیعت پھر بگڑ گئی۔ اس کے سائے 2 ہو گئے اور وہ کمرے میں گھومنے لگا۔ اس کے بعد صفدر کی ہر ہفتے کی رات یہ حالت ہو جانے لگی۔ ہم نے بہتر سے بہتر علاج معالجے کرائے، عالموں کی طرف رجوع کیا، دم جھاڑ، ٹوٹے ٹونے ٹوٹکے وغیرہ کے لیے بھی بہت سارے عالموں کو دیکھا، بہت سارے عاملوں کو دیکھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک دن وسیم میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے عجیب خبر سنائی۔ وہ کہنے لگا کہ شہر کے مشہور رئیس بندر ابن کو آسیب ہو گیا ہے۔ ہر ہفتے کی رات کو اس کے 2 سائے ہو جاتے ہیں اور وہ پاگل پنے میں لکڑی کے صندوق سے ٹکریں مار کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس خبر نے مجھے مزید حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ہم دونوں اسی دن دیوان صاحب کے گھر پہنچے۔ دیوان بندر ابنی ایک قدیم راجپوت خاندان کے آخری نام لیوا تھے۔ وسیم سے ان کی پرانی صاحب سلامت تھی، سلام دعا تھی۔ وہ بہت خوش اخلاقی سے ملے مگر ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ دیر تک ان کی بیماری کے متعلق باتیں ہوتی رہی۔ وسیم نے صفدر کا ذکر کر بھی شروع کر دیا اور اس کی تمام داستان انہیں کہہ سنائی۔ یکایک مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے کہا، دیوان جی، میں وہ صندوق دیکھنا چاہتا ہوں جس سے ٹکرے مار مار کر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ شوق سے دیکھ سکتے ہیں۔ دیوان صاحب بولے، اس میں پرانے زمانے کی چند تحریروں اور اسلحہ کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ بہت پرانا قدیم صندوق ہے اور ہمارے خاندان کے بہت سارے پرانے کاغذات اور تحریر وغیرہ اس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، پرانے اسلحے کے علاوہ۔ دیوان صاحب ہمیں گھر کے اندرونی حصے میں لے گئے جہاں ایک پرانی طرز کے دالان نما کمرے کے کونے میں لکڑی کا بہت بڑا صندوق رکھا ہوا تھا جس پر قدیم ساخت کا سرخ چمکی روغن کیا گیا تھا اور جاں بجاں پیتل کے بڑے بڑے پھول اور پتیاں جڑی ہوئی تھی۔ دیوان صاحب نے صندوق کو کھول دیا۔ اس کے پہلے 2 خانوں میں ان کے آبا و اجداد کا سپا گری کا سازو سامان رکھا ہوا تھا اور ان کی جو وردیاں تھی وہ بھی رکھی ہوئی تھی، اور نچلے خانے میں پرانے تمسک دستاویزیں اور دوسرے کاغذات بھرے ہوئے تھے۔ ہم دیر تک ان کاغذات کا معائنہ کرتے رہے لیکن ہمیں کوئی ایسی چیز دکھائی نہ دی جو ان واقعات پر روشنی ڈال سکتی، یا کوئی ایسا ثبوت نہ ملا جس سے ثابت ہو سکتا کہ آخر معاملہ ہو کیا رہا ہے اور آخر یہ معاملہ کس چیز کا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں پڑ رہا تھا۔ بہرحال آخرکار دیوان صاحب صندوق بند کرنے کو تھے کہ اوپر کے خانے میں مجھے ایک زرد تالا دانی نظر آئی۔ میں نے اسے اٹھا کر کھولا۔ اس میں وہ خط ایسے دستیاب ہوئے جو کبھی ہنائی رنگ کے کاغذ پر لکھے گئے تھے مگر اب خاکسری ہو رہے تھے۔ خط کی طرز اور تحریر زنانہ تھی۔ ایک خط کا مضمون یہ تھا: میری غمگزار بہن سکھ درشاد دیوی تسلیم، میں آپ کے اشارے کے مطابق راکھی کے لے کر دیوان تلک راج جی کے پاس گئی۔ انہوں نے جس ہمدردی اور جان نثاری کا ثبوت دیا وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ وہ جتنے بہادر ہیں اتنے ہی رحم دل بھی ہیں۔ انہوں نے جان پر کھیل کر مجھے اپنے پتی سے ملایا۔ اوہ، پتی دیو کی حالت دیکھ کر غم سے میرا دل پھٹ گیا تھا۔ وہ بالکل پہچانے ہی نہیں جاتے تھے۔
ان کے شہزادگی فقیری میں تبدیل ہو رہی ہے، ان کی صحت بھی نہایت خراب ہے۔ بھلا شاہی محلات میں عیش و عشرت کے کھوگر شہزادے کو قلعہ گو الیار کے تنگ اور تاریک تہ خانے کے ہوا کیسے راس آتی؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے سنہرے خوابوں کی یہ دل شکن تعبیر ہوگی کہ میں پتی دیو کو بجائے تخت نشینی ہونے کے خاک نشیں دیکھوں گی۔ کاش ہمارے دن پھر بدل جائیں، مگر نہیں، یہ خیال عبث ہے۔ بھائی کی سنگ دلی پر ان کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ اب وہ ملک گیری کی ہوس میں انسانی خون بہانے سے سخت تنفر ہیں۔ اب تو ان کے دل میں صرف اور صرف یہی آرزو بچی ہے، یہی آرزو ہے کہ ان کا لاشا بجائے تہ خانوں میں سڑنے کے ان کے آباء و اجداد کی لاشوں کے پاس دفن ہو۔ میں اس وصیت کو پورا کرنے کا مقدس اگنی کنڈ پر قسم اٹھا کر ان سے عہد کر چکی ہوں۔ اب اس قسم کی ادائیگی مجھ پر فرض ہے۔ اگر میری عمر نے وفا نہ کی تو شہزادہ مراد کا وہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ میری قسم کو پوری کرے گا۔ فقط پربھاوتی عرف شمس النہار بیگم۔ شمس النہار کا نام پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس قبر پر لکھا ہوا نام یاد آ گیا جس سے صفدر برآمد ہوا تھا۔ میں نے بے تابی سے دوسرا خط اٹھایا، اس میں لکھا تھا، ہمدم و ہمراز سکھ ورشا دیوی، موت مجھ سے ہم آگوش ہو رہی ہے۔ وقت کی تند ہوا میرا چراغ ہستی گل کرنے کے در پہ ہیں۔ میں ابھی تک اس کا سختی سے مقابلہ کر رہی ہوں۔ مجھے بچہ جننے کا انتظار ہے تاکہ میں اسے خیر و برکت دے کر دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ پیدا ہونے کا وقت بہت دور ہے۔ موت کہاں تک مجھ سے رعایت کرے گی؟ کیا یہ بچہ میرے ساتھ ہی قبر میں جائے گا اور اس طرح ایک ہستی تلف ہو جائے گی جس پر ایک مظلوم شہزادے کی وصیت اور ایک نادر راج پتنی کی قسم کا دار و مدار تھا؟ نہیں، میرا بچہ نہیں مر سکتا جب تک میری قسم پوری نہ ہو، خواہ میری روح کو سخت سے سخت عذاب ہی کیوں نہ بھگتنا پڑے۔ میری قوت ارادی اسے زندہ رکھے گی اور اس سے یہ قسم جبرن پوری کرائے گی۔ ان عجیب و غریب خطوط نے میرے جسم میں لرزہ ڈال دیا۔ میں نے وہ خط وسیم اور دیوان صاحب کو پڑھ کر سنائے۔ کیا صفدر وہی بچہ ہے؟ میں نے حیرت و استجاب سے کہا۔ وسیم نے زوردار لفظوں میں اس کی تردید کرتے ہوئے کہا، یہ قطعاً ممکن نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ کچھ خیال تو کریں، یہ خط آج سے 300 سال پہلے شہزادہ مراد کی بیگم نے لکھا تھا۔ 300 سال تک اس بچے کا قبر میں زندہ رہنا، پھر ایک نوزائیدہ بچے کی صورت میں قبر سے نکلنا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کسی مردے کا جی اٹھنا ہے۔ یہ بات کسی روحانی طاقت یا قوت ارادی سے کچھ بعید نہیں۔ دیوان صاحب نے کہا، اول تو قبر میں بچہ ہوتا ہی کہاں ہے؟ کیا یہ کم حیرت انگیز ہے؟ یہاں ممکن اور ناممکن کا سوال ہی فضول ہے۔ بہرحال جہاں تک میرا خیال ہے یہ وہی آصف زدہ بچہ ہے جو اس خط کی راقمہ نے قبر میں جنا ہے۔ اب تک وہ کسی غیر مرئی قوت سے زندہ ہے۔ آپ مانے یا نہ مانے، اسی بیگم کی روح ان خطوط کو حاصل کرنے کے لیے مجھے تکلیف دیا کرتی ہے۔ وسیم لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا، کیونکہ سرے ہی سے یہ معاملہ اتنا مہر العقول تھا کہ اس پر بحث کرنا سوائے اپنا دماغ خالی کرنے کے کچھ معنی نہ رکھتا تھا۔ تاہم ہماری تشویش بڑھتی گئی اور ہم اسی شش و پنج میں گھر بھی چلے آئے۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔